یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. یہ اس کا رسپانس ہے کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے پھر اللہ کا شکر بھی کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی ہی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو. دیکھیں کتنا زبردست سٹائل ہے بات کرنے کا. اگلے بندے کو ایک دم اس کی جو ذہن ہے وہ فوراً اس طرف متوجہ ہو کہ اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر کرو. اللہ کا شکر یہ نہیں ہے صرف کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرتا ہے کہتا ہے شکر الحمدللہ. یہ اس کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. شکر جو اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ روزانہ 12,000 دفعہ میری آنکھیں جو جھپک رہی ہیں یہ میری مرضی سے نہیں جھپک رہی، میں اگر خود آنکھوں کو جھپکانا چاہوں تو شاید 12 دفعہ بھی ایسے ایسے کروں تو میں تھک جاؤں، یہ کسی کے جھپکانے سے جھپک رہی ہیں. 23,000 دفعہ پھیپڑے میرے روزانہ سانس لے رہے ہیں اور باہر نکال رہے ہیں 23,000 دفعہ، یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. 1,00,000 دفعہ روزانہ میرا دل جو دھڑک رہا ہے اور 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے، یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. 25 دفعہ ڈیالسس میرے گردے روزانہ کر رہے ہیں، ایک ڈیالسس کی قیمت 4,000 روپے ہے، 1,00,000 روپے کا کام میرے گردے روزانہ مفت کر رہے ہیں، یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگایا جائے. آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ سے حرام نہ دیکھا جائے. موبائل کے بےہودہ پوسٹر جو آج لگے ہوئے ہیں 20-20 فٹ بڑے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو آزمائش صحابہ اکرام پہ بھی نہیں آئی تھی بدنگاہی کی جو آج اس امت پہ ہمارے اوپر آ چکی ہے. صحابہ اکرام کے زمانے میں نہ عورتیں بے پردہ نکلتی تھیں، اور اگر نکلتی تھیں تو پردے کے ساتھ. لیکن آج ہمیں روزانہ جتنے امتحان کا سامنا ہے اس کانٹیکسٹ میں بدنگاہی کے حوالے سے، واللہ صحابہ اکرام کو یہ نہیں تھا. ان پر اور طرح کی آزمائشیں بہت سخت آئیں جو ہم پر نہیں آئیں. لیکن جہاں تک بے حیائی کا معاملہ ہے، یہ موبائل انٹرنیٹ کے اور اس تمام کانٹیکسٹ میں اس وقت جو امت پہ آفت آئی ہے جس بڑے لیول پہ پہلے نہیں آئی تھی. آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ حرام نہ دیکھے. زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے حرام بات نہ نکلے. اسی طریقے سے ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف، حرام مال کی طرف مت بڑھے، پاؤں حرام کام کی طرف مت بڑھے. یہ ہے ان اعضاء کا شکر. اس کے بدلے میں آنکھ اٹھے تو تلاوت قرآن کے لیے اٹھے، کسی نیک انسان کی زیارت کے لیے اٹھے، مکہ شریف و مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جائے. اسی طریقے سے باقی اعضاء بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. یہ ہے اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر کرو. اور یہاں پر ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب المناقب چیپٹر میں کہ اللہ کا شکر کرو ان نعمتوں کے سبب جو اس نے تمہیں دی ہیں، اس سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے. تو ساری نسبتیں جو ہیں الحمدللہ ان کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ نسبتیں جو قرآن اور سنت کے اندر آئی ہیں. لیکن جن نسبتوں کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی مخالفت پر ہے، تو ہم ایسی نسبت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم تو اپنا ایمان برباد کر بیٹھیں گے. کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور یزید کے فضائل سناتا پھرتا ہے جھوٹے، ہم اس کے لیے کیسے دل میں محبت رکھ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں رکھ سکتے. تو ہماری جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کسی سے محبت کریں گے. اب وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا سورۃ البقرہ جو ہے یہ اسلامی شریعت کا بلیو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ، انگلش میں بلیو پرنٹ کہتے ہیں اس کو. ابتدائی خاکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سورۃ البقرہ، اور اس کے تکمیلی احکام آئیں گے سورۃ المائدہ میں. اب وہ ابتدائی خاکہ جو تھا اس کے احکامات کچھ شروع ہونے لگے ہیں. جو میں نے بتایا تھا اس نصف ثانی میں 4 بڑے ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک یہ ہوگا کہ شریعت کے احکام آئیں گے. اور بڑے مزے کی بات مجھے آج یاد آئی، آج میں نے ایک بھائی کو یہ بتا رہا تھا کہ مجھے ایک بھائی ملے، وہ 25 سال سے ایک خاص جماعت کے ساتھ وابستہ تھے تبلیغ کے لیے. میں نام نہیں لیتا، ابھی کسی کو بری لگے گی بات. تو مجھے آگے کہنے لگے کہ جی اور تسی کہندے ہو قرآن حدیث تے وضو دا طریقہ ہی کو نہیں لکھا ہوا ہے تے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دسیا ہے.
تو میں نے اسے چھوٹی سی بات کی کہ بھائی یہ بتائیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو 150 سال کے مسلمان تھے، جو سب سے بہترین مسلمان ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ، پھر تبع تابعین، پھر تبع تابعین، وہ وضو کو نہیں سے کرتے؟ یہ مینٹالٹی کیوں ڈیولپ ہوئی؟ یہ علماء نے ڈالی ان کے ذہن میں. پبلک بیچاری بے قصور ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، پبلک کا کوئی قصور نہیں ہے. میں نے اس کو کہا بھائی سورۃ المائدہ اٹھا کے دیکھو، قرآن کے اندر طریقہ لکھا ہوا ہے وضو کا، غسل کا، تیمم کا طریقہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. کہتا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو علماء نے یہی بتایا. کب تک ان علماء کے ہاتھوں ہم جو ہے پستے رہیں گے اور گمراہی کا شکار ہوتے رہیں گے؟ علماء وہ ہیں جو اپنی ذات کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائیں. ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما. لیکن اکثریت علماء یہ نہیں ہے، وہ اپنی روٹی روزی کے چکر میں اپنے فرقے کی ترویج کر رہے ہیں. ایک بریلوی ہے تو وہ بریلوی مکتبہ فکر کی ترویج کرے گا، ایک دیوبندی ہے تو دیوبندی کرے گا، ایک اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کرے گا. آپ اس کے سامنے لاکھ قرآن کی آیتیں حدیثیں رکھیں، اس کے اوپر سے گزر جائیں گے. کس طرح ہم نے بزرگوں کو غلط کہنے کو بہت آسان ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ اسی مننے قرآن حدیث، لیکن جب بات آئے گی پھر پتہ چلے گا. تو اب یہ اسلامی شریعت شروع ہو رہی ہے اور اس میں 4 بڑی چیزیں آنے لگی ہیں شروع میں کہ جو اللہ نے کیٹاگوریکل حرام فرما دی ہیں.